اور اس کے حوالے سے آج ذرا عجیب انداز کا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز کیا؟ دوسرا کون ہے جس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو؟ کہا قاطع رحم جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا۔ اچھا بھائی، جب یہ لفظ بار بار آتا، اگر حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب اس موضوع پہ ابھی بات کر کے نہ گئے ہوتے تو میرا یہی موضوع بنتا جو اب شروع ہو رہا ہے، ایک جملہ۔ لیکن بہرحال ایک ایام ازاں میں ایسے عنوان پہ ایک اشراق کافی ہوتا، جبکہ ایسے بڑے عالم نے اتنے بہتر انداز سے پڑھ دیا ہو۔ لیکن دو چار جملے تو میں بھی ٹوٹے پوٹے عرض کر دوں۔ جب کبھی رشتہ دار کی بات آتی ہے، قاطع رحم رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والے، آپ کے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہیں، بھائی بہنیں، بھتیجے بھتیجیاں، دادا، اگرچہ دادا دادی نانا نانی تو والدین میں آتے ہیں، خالہ چچا پھوپھی، یہی سب تو آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ دو لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتے ہیں، عاق والدین یا اطاعت والدین، قاطع رحم یا صلہ رحم۔ اس میں آپ نے ڈال دیا سارے رشتہ دار صلہ رحم، والدین کو آپ نے ڈال دیا عاق والدین کی کیٹیگری، اور انسان کا وہ قریب ترین رشتہ دار جو ان سب سے بڑھ جاتا، اولاد، وہ کہاں جاتی؟ وہ کس خانے میں آ رہی؟ وہ کس کیٹیگری میں جا رہی؟ قاطع رحم کی بات ہوگی، چچا یاد آ جائیں گے، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ صلہ رحمی کی بات ہوگی، خالہ یاد آ جائیں گی، بیچاری بیوہ ہو گئی، بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی مدد کرنا۔ والدین کی بات ہوگی، باپ ماں چلیں، بزرگ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جگر کا ٹکڑا تو اولاد بنتی ہے نا، اولاد کی خاطر آدمی ہر قربانی دیتا ہے نا، اولاد کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا۔ وہ ان دو میں سے کس خانے میں فٹ اتر رہے ہیں؟ یا کوئی تیسرا لفظ ہے؟ تیسرا نہیں، یہی دو۔ صلہ رحم میں اولاد بہت اہم بن کے آتی ہے۔ اور پھر چوتھے امام کی ایک حدیث کی طرف اشارہ، اگر آپ حضرات میرے اشاروں سے مطمئن نہ ہوں، کیا مطلب کوئی میں برے اشارے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا، یہ بچے کہتے ہیں مولانا یہ آپ اشارہ بڑوں کے لیے کر رہے ہوں گے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ آپ نے پڑھا تھا، ہمیں تو پورا واقعہ نہ صحیح اس کا خلاصہ سنائیے۔ تو اگر یہ جو اشارے اس سے مطمئن نہ ہو تو آپ انتظامیہ سے کہہ دیجئے گا، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ذرا سا میں کم میٹر کے ساتھ مسجد پڑھوں گا، واقعہ ہے کہ نہیں۔ چوتھے امام نے کس بیٹے سے کہا؟ یعنی بیٹے سے مطلب اولاد، عام اولاد، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں خوش ہوگی تو تیری ماں خوش ہوگی تجھ سے۔ کس سے کہا؟ بہت مشہور روایت وسائل الشیعہ کی۔ بار بار ایک جملہ مجھے خود برا لگتا ہے، جی یہ واقعہ میں 15-20 دفعہ پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے، کس چیز کے بارے میں کہوں، لیکن وجہ یہ پتہ نہیں میں کب سے شارجہ کے مومنین کی خدمت اس ممبر سے کر رہا ہوں، اس لیے ہر چیز لیکن کئی بار آئی ہے۔ لیکن یہ روایت امام کا جملہ تھا، قیامت کے دن کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی۔ بیٹے نے ماں کی کیا خدمت کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی اولاد ذبح کر دی، ماں کی خوشنودی کے لیے اس نے کیا کیا۔ وہ موسیٰ کے پڑوسی قصائی کا واقعہ کندھے پہ اٹھا کے حج کرا دیا، جو پیغمبر نے کہا اس سے کچھ حق ادا ہوتا، کیا خدمت کر دی، یاد کیجئے۔ اور اگر میں نے کہا نا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتظامیہ کو ضرور بتائیے، واقعات تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں تو آپ کے لیے واقعات کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ امام نے اس بیٹے سے کہا جس نے اپنی ماں کو رسی سے جگڑ کر کمرے میں بند کر کے کمرے کو لاک کیا تھا، صرف کھانے کے وقت کھولتا ہے، نماز کے وقت کھولتا ہے یا تھوڑی دیر نیند، رسی سے باندھ کر
کمرے کو لاک کر کے ماں کو رکھا اور امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے خوش ہوگی وہ تیری ماں ہوگی. جو بیٹے نے تو کہا نا کہ مولا وہ رسی سے باندھ کے اور کمرے میں بند کر کے کیا کوسنے دیتی ہے, کیا بد دعائیں دیتی ہے, کیا لعنتیں کرتی ہے. عورت کی زبان تو ویسے بھی بہت مشہور. جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, انہیں اگر پتا چلانا ہو کہ یہ عورت زندہ ہے کہ مر گئی تو نبض اور ہارٹ اور یہ سب نہیں دیکھتے, زبان دیکھتے. زبان رک گئی اس کا مطلب ہے ختم. تو اب خلاصہ یہ, اور بوڑھی عورت ہو اور ماں ہو اور ایسا بیٹا ہو, کیا کچھ نہ کہے گی؟ کہہ رہی ہے. اب بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں, گھبرایا جا رہا, کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ امام کے حکم پر کیا تھا. حکم تو مل گیا, مگر جو سامنے سے کوسنے, بد دعائیں, لعنتیں, واقعہ صرف ایک جملہ کہنا پڑے گا ورنہ تو بالکل مبہم واقعہ رہے گا. یہ وہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے پہنچا. کمپلینٹ نہیں, شکایت نہیں, مسئلہ. مولا باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں جو ہے وہ گھر میں نامحرم آتے جاتے, نامحرم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا. مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے, لیکن میری ماں. امام نے 3 مرحلے تھی نا, کہا کہ پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ, پھر آیا کہ آپ سختی کرو. کہا وہ تو کوسنے دینے لگی, کہا رسی سے باندھ کے کمرے میں بند کر کے لاک کر دو. اب آیا مولا, جب میں نے یہ کیا تو پہلے اگر 1 آدھ من کی گالیاں دیتی تھی تو 40 50 من کی گالیاں لڑکا رہی, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی. امام نے کہا ابھی کر رہی ہے نا, جب قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ گناہوں سے روک کر تو نے اسے کتنے بڑے عذاب خدا سے بچا لیا, اتنا خوش ہوگی تجھ سے. دیکھیں یہ 2 چیزیں یاد رکھیے قیامت کے بارے میں. موت 3 موضوع تھے نا آج کے. موت, یہ 2 چیزیں قیامت کی اور یاد رکھیے.